السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور وہ تمام مسلمانوں کے اوپر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور خاتمہ بالخیر بھی اسی عقیدے پہ کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں میں، اور یہ جو ہے تمام ان لوگوں کو میں ماشاءاللہ یہ دعوت دے رہا ہوں، خاص طور پہ یہ دونوں نوجوان جنہوں نے عدنان رشید بھائی کے ساتھ اور محمد امتیاز بھائی کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا تھا، ان کو میں کہتا ہوں کہ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، تو پھر موت میں قبر میں کیا جواب دیں گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اور جہنم میں اگر اللہ نہ کرے داخل ہو گئے تو وہاں جب نذیر کا پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ۔ اور دوسرا جو ہے اپنے مفتی صاحب جو ہیں، مفتی فضل حمدر جو کراچی کے ہیں، اور جہلم کے جو ہیں انجینئر علی مرزا جو ہیں، محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عدنان رشید پر اور ہمارے بھائی محمد امتیاز پر اعتراض کرنے سے بہتر یہی تھا کہ آپ لوگ بھی ایک مختصراً جو ہے ویڈیو بنا دیتے اور اپنا موقف رکھ دیتے کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ قادیانیوں کو رسول نبی مانتے ہیں کہ ان کے نبی کو آپ نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، بس سیدھی سی بات تھی، اور شیطانی چکر سے بچ جاتے، کیونکہ شیطان نے تو کوشش کی ہے کہ وہ اصل موضوع سے ہٹا دیا جائے۔ عدنان اور امتیاز بھائی جو ہیں ان کی دونوں کی نیت یہی تھی کہ یہ واضح کرنا تھا کہ قادیانی چاہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کو وہ واضح کرانا چاہتے تھے لوگوں کے سامنے کہ قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے ہیں، ان کا آخری نبی جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ان کو جو ہے یہ مرزا غلام احمد کو یہ نبی مانتے ہیں، اور اس پر یہ مناظرے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور کافی لمبا چوڑا مناظرہ ہوا، اور پھر بات جو ہے بجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع کرنے کے بجائے عدنان بھائیوں کو، عدنان بھائی اور امتیاز بھائی کے ساتھ یہ انہوں نے جو ہے بریلویوں کے، دیوبندیوں کے مسائل اٹھا دیے، اور دوسرے مذاہب اور فرقے والوں کے مسائل اٹھا دیے، اور پھر بھائی، اور پھر کمی رہ گئی تھی تو مفتی صاحب جو ہیں فضل ہمدرد صاحب نے بھی جو ہے اپنا موقف رکھ دیا، وہ بھی اگر خلاصتاً اتنی 24-25 منٹ میں یہی بتا دیتے کہ ان کا کیا موقف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اور ان کے دلائل کیا ہیں، تو وہ بھی ان کا ایک وہ دعوت و تبلیغ کا ایک موقف بن جاتا، انجینئر صاحب کا بھی یہ بن جاتا، بجائے کہ عدنان کے اوپر یا امتیاز بھائی کے اوپر اعتراض کرنے کے۔ بہرحال شیطان تو چاہتا یہی تھا کہ اصل موضوع سے ہٹا دیا جائے۔ نہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ نہ میں عدنان بھائی کے ساتھ ہوں دفاع کے لیے، نہ مرزا صاحب اور مفتی صاحب کے خلاف ہوں، میں سب کے ساتھ ہوں الحمدللہ، لیکن میرا موقف واضح ہے کہ مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے، اور اس طرح کہ وہ حدیث کی زد میں ہے جس میں 30 دجالوں کا ذکر آیا ہے، یہ اس میں ہے۔ اسی لیے میں یہ دو نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وقت سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ اسلام اور احمدیت کا تاریخی مباحثہ جو ہے یہ لندن میں ان دونوں کے درمیان میں ہوا ہے۔ اصل سوال احمدیوں اور قادیانیوں سے کہ آپ کا اسوہ حسنہ کون ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جو ہے آیت نمبر 21 میں کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ۔ دیکھیں میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ تو لوگ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے محفوظ رکھے، یہ اس طرح کے شیطانی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال دیکھیں، میرا مقصد یہ تھا، میں جو آیت پڑھ رہا تھا سورہ احزاب کی تھی، وہ آیت کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، حساب کتاب پر،
کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جواب دینا ہوگا اس دن سے، اور اللہ سے ملنے کی امید رکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، یعنی ایک مثال ہے زندگی گزارنے کے لیے، ایک نمونہ ہے تمہارے لیے، بہترین نمونہ ہے۔ تو اب میرا سوال جو ہے ان بھائیوں سے یہ ہے کہ آپ اس آیت کے اندر کس کو فٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ آیت جو ہے امام طبری، امام قرطبی، امام ابن کثیر یا ہمارے سلف کے مفسرین جو 19ویں صدی سے پہلے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اسوہ حسنہ جو ہے متعین کیا یا ذکر کیا یا اس کی تشریح کی ہے؟ آپ بتا دیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے بات ہوگی۔ اور یہ میرا سوال ہے آپ سب لوگوں کے لیے، کیونکہ سوال اب یہ ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ حیات، موت اور آخرت میں کون ہے؟ جب آپ قبر میں ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے وَمَا تَقُولُ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کیا جواب ہوگا؟ مرزا غلام احمد آپ کا نبی ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد نبی ہیں؟ کیا آپ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں؟ اور منکر نکیر آپ سے کیا پوچھیں گے؟ مرزا غلام احمد کو نبی کہاں سے ملا؟ نبوت کہاں سے، امتی کا لفظ جو ہے وہ کہاں سے ملا؟ اسلامی خلافت کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟ سوچئے، کیا آپ فرشتوں کے سامنے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یا مرزا غلام احمد ہمارے نبی ہیں؟ یہ چیلنج قادیانی ہے یا احمدی سے ہے، ساتھ ساتھ ان کے جو ہے جنہوں نے اپنے عدنان رشید اور جو ہے امتیاز صاحب کے اوپر اعتراض کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اعتراض کرنے کے بجائے آپ اپنا موقف واضح کر دیں کہ آپ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا آپ قادیانیوں کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ قادیانیوں کے ساتھ نہیں ہیں تو جو لوگ قادیانیوں کو اس پر رد کرتے ہیں تو کم سے کم ان کا ساتھ دیں، ان پر اعتراض نہ کریں، ورنہ جو کسی کے ساتھ غلط کے اندر تعاون کرے گا تو وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا میرے بھائیوں کہ آپ جو ہیں اپنے موقف کو واضح کریں اور جو ہے توبہ استغفار کریں، اور ایسے اگر واقعی میری بات آپ کے دل میں لگتی ہے تو 5-10 منٹ کی ویڈیو بنا کے اپنا موقف بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مرزا غلام احمد دونوں میں سے صحیح نبی کیا ہے، کون ہے، اور دلائل کیا ہیں اس کے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔